تو اب اس کے بعد چونکہ ہمارا ٹیک کا محاضرہ ہوگا، سر کا محاضرہ ہوگا، جو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کی جرنی رہی ہے، آپ کس طریقے سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بنے، اور کب آپ کی پڑھائی کا جو سلسلہ ہے، پیچھے کا سلسلہ آپ کا کس طرح سے رہا، کس طرح کی صعوبتیں آپ نے اپنی زندگی میں برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ اس مقام پر پہنچے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی جرنی سنیں گے آپ کی زبانی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کا ایک اکیڈمک انداز میں آپ کا تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس سے پہلے اوور آل ہمیں آپ کی جرنی کا پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے کہاں کہاں آپ نے پڑھائی کی ہے، اور کس طریقے سے کہاں ملازمت آپ نے کی ہے، اور پھر کب آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر بنے ہیں۔ اس کے تعارف کو پیش کرنے کے لیے میں دوبارہ سے محمد زہیر صاحب کو ہی دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور اردو زبان میں مختصر سا تعارف سر کا ہمارے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ کے بارے میں ہمیں کچھ جانکاری ہو سکے، اور سننے میں پھر ہمیں بعد میں آپ کی زبانی سننے سے اور مزہ آئے اور اچھا لگے اور نصیحتیں حاصل کر سکیں۔ میں اگین دوبارہ سے دعوت دینا چاہوں گا محمد زہیر سنابری صاحب کو کہ آپ آئیں اور سر کا مختصر سا تعارف پیش کریں۔ کمپٹیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے سنا، مجھے استاذ محترم ڈاکٹر محمد اجمل سر کا تعارف پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ بنا کسی طوالت کے میں اپنا شیخ کا تعارف شروع کرتا ہوں۔ سر ڈاکٹر محمد اجمل 1 جنوری 1976 کو ضلع کشن گنج بہار کے ایک گاؤں خارنا میں ایک دیندار اور روایتی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مرحوم محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زاہد اور صاحب تصوف شخصیت تھے۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو قرآن اور ابتدائی عربی اور اردو کی تعلیم دی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دینی مدارس میں حاصل کی اور پھر راجستھان کے ساردا شاہار میں مدرسہ اسلامیہ لطیفیہ سے وابستہ رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور 1995 میں عالمیت و فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ دیوبند کے زمانے میں آپ نے ٹائپنگ اور ٹائیکانڈو جیسے اضافی فنون بھی سیکھے اور ٹائیکانڈو کی کلاسیں لے کر اپنی تعلیمی ضروریات پوری کی۔ اعلیٰ تعلیم۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے عربی 1997 میں کیا، پھر دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ماڈرن ڈپلومہ ان عربک کیا۔ اس دوران معاشی تنگی کے باوجود آپ نے تعلیم ترک نہ کی اور گھریلو اخراجات چلانے کے لیے مختلف جگہوں پر ملازمت بھی کی، خاص طور پر آل انڈیا ملی کونسل میں 2 سال مترجم و کاتب کے طور پر کام کیا۔ بعد ازاں جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ایم فل کیا اور اسی دوران اپنے خاندان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مختلف جگہ ملازمت تلاش کرتے رہے اور ایک غیر سرکاری اسکول میں عربی اور کمپیوٹر ٹیچر کے طور پر کام کیا۔ سفارت خانہ لبنان میں خدمات۔ انہی کوششوں کے دوران آپ کو 23 مارچ 2001 کو سفارت خانہ لبنان میں ملازمت مل گئی۔ وہاں آپ نے عربی انگریزی مترجم، ایڈیٹر، تحقیق و حسابات، ثقافتی امور جیسے اہم شعبوں میں کام کیا اور کئی مرتبہ قائم مقام سفیر یعنی نائب سربراہ مشن بھی مقرر ہوئے۔ یہ تجربہ آپ کی شخصی ترقی اور عالمی تعلقات کے فہم میں بے حد معاون ثابت ہوا۔ اسی عرصے میں آپ نے 2006 میں انور شاہ کشمیری کی عربی ادب و حدیث میں خدمات کے موضوع پر پی ایچ ڈی مکمل کی۔ بعد ازاں آپ نے ICSSR سے پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کیا۔ جامعہ جواہر لال نہرو میں تدریسی خدمات۔ سال 2017 میں آپ کو JNU کے سینٹر آف عربک اینڈ افریقن اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر مقرر کیا۔ آپ BA، MA، MPhil اور PhD کے طلباء کو قدیم و جدید عربی شاعری، عربی نثر، تاریخ ادب، ثقافت عرب اور تنقید وغیرہ جیسے اہم موضوعات پڑھاتے ہیں۔ آپ کے اشراف میں PhD اور MPhil کے بہت سے تھیسز نے اپنی تکمیل کے مراحل طے کیے اور اس وقت بھی متعدد تحقیقات آپ کے تحت اشراف ہیں۔ ان ساری مشغولیات کے باوجود بھی آپ نے کئی قومی و بین الاقوامی کانفرنسوں کا انعقاد بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ شارٹ اسٹوریز بھی لکھتے رہتے ہیں۔ آپ کی اہم کتابیں سید نذیر حسین حیات و اعمال، مغربی ایشیا صہیونیت کے نرغے میں، لرن ماڈرن عربک، اس کے 2 ایڈیشن ہیں، اور پھر آپ نے بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی لکھے جن میں خطبہ حجۃ الوداع،
الطبیعۃ الاعجازیہ للقرآن، نظریۃ الحکم فی الاسلام، موسم الہجرت الی الشمال شامل ہے۔ تحقیقی و ادبی مقالات: آپ نے مختلف کتب اور بین الاقوامی جرائد میں عربی، اردو اور انگریزی میں بہت سے مقالات شائع کیے ہیں جو ادب، سیاست، معاشرت، تاریخ اور معاصر مسائل پر مشتمل ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم و عمل میں برکت دے اور شیخ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اجمل قاسمی صاحب کا۔ اب انشاءاللہ اسی کو ڈیٹیل میں ہم آپ کی زبانی سنیں گے کہ کس طرح کی صعوبتیں آپ نے، اس چھوٹی سی جرنی آپ نے سنی، لیکن شیخ کے لیے، سر کے لیے یہ جرنی کوئی چھوٹی نہیں رہی ہے، بلکہ مشکلات سے بھری ہوئی زندگی رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم نے آپ کو قریب سے جانا ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں کہ آپ کو علمی حلقات میں، خاص کر عربی علمی حلقات میں اور اساتذہ اور علماء کے درمیان جس طریقے سے آپ کی شخصیت پہچانی اور جانی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی محنت کے دم پر یہ مقام حاصل کیا ہے اور اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ ابھی کے ٹائم پہ الحمدللہ آپ شارٹ اسٹوری لکھ رہے ہیں اور الگ الگ مجلات میں، باہر کے عربی مجلات میں، آپ کے میگزینز میں آپ کے مقالات وغیرہ نشر ہوتے ہیں اور شارٹ اسٹوریز نشر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میرا پرسنل کی سر، ہمارے الحمدللہ بچوں کے ساتھ آپ کا جو تعامل ہے، بچوں کے ساتھ جو آپ کے اخلاق ہیں، وہ بہت عمدہ ہے، نہایت اچھا ہے۔ ایک متواضع شخصیت آپ کی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ ہر ایک بچہ آپ سے بات کر سکتا ہے اور اپنی پرابلمس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے۔ تو چلیے اس جرنی کو ہم خود اب سر کی زبانی سنیں گے۔ تو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ میں کیسے اسسٹنٹ پروفیسر بنا، ڈاکٹر اجمل، میں استاد محترم ڈاکٹر اجمل صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور اس موضوع پر اپنی بات پیش کریں۔ استاد محترم، آپ اسٹیج پر۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ جزاک خیر آپ سب کو۔ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام آپ لوگوں نے انعقاد کیا ہے، اور مبارکباد میں پیش کرنا چاہوں گا صدف اکیڈمی کو اور اس کے ممبران کو، اور خصوصی طور پر وڈ بی ڈاکٹر عبدالعظیم بلالی، جو اس صدف اکیڈمی کے روح رواں اور انٹرپرینر اور ڈائریکٹر سب ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ اس اکیڈمی کے تحت کافی طلبہ فیضیاب ہو رہے ہیں، اپنے علم کی تشنگی کو بجھا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ اس لیے بھی میرے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے عزیز محترم عبدالعظیم بلالی صاحب نے مجھے اس موقع پر دعوت دی کچھ چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ، جو فی الحقیقہ ان کل من الاساتذہ والطلاب والاولاد والاطفال الذين ينشئون ويترعرعون في بيئات مختلفة في مناخ مختلف، فإنهم يعني يتجولون كثيرا من أماكن من أحد أماكن أخرى، فإنهم يتجولون ويسافرون إلى عدد من المنابر وإلى عدد من المحافل العلمية والثقافية وكذلك العملية. بالنسبة لي كما تم تعريف نبذة عن تعريفي بخصوص يعني مسيرتي العلمية من البداية حتى الآن. ففي المرحلة البدائية أنا التحقت في مدرسة حکومیہ فی قریتی، میرے گاؤں کے ایک اسکول میں پہلے میں نے اس میں ایڈمیشن لیا تھا، میرا داخلہ کرایا تھا میرے والد صاحب نے۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہم 4 سال کے رہے ہوں گے، اور جیسا کہ یہی طریقہ ہے بچوں کو اسکول میں ڈالنے کا، تو اس اسکول میں ہم نے گھر میں، وہ میرے گاؤں میں اسکول تھا، وہ اب بھی اسکول وہ ابھی تک قائم و دائم ہے، اور اس میں تعلیم اسی طریقے سے جاری ہے جس طریقے سے میں نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو اور گاؤں میں اکابر ہو گئے ہیں، اب بھائیوں میں، چچاؤں میں، اور سب لوگ اسی اسکول سے تعلیم حاصل کیے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں ایک جو ٹیچرز ہوتے سارے مسلم ٹیچرز ہوتے تھے، لیکن آج کل غیر مسلم ٹیچر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ جو تقرری کا سلسلہ کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس وقت سارے ہمارے اساتذہ جو تھے مسلمان تھے،
اور سب کے سب دینی علم سے بہرور تھے. تو اس میں جو ہے پارا یعنی قاعدہ بغدادی سے لے کر کے پارا قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا تھا اس ٹائم. لیکن اب وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، چونکہ اب جب وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر گاؤں والوں نے یا پھر منتظمین نے کچھ ایسا بھی ایک لوگوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جب وہ اسکولوں میں دینی تعلیم نہ ہو تو وہاں پہ مدرسے قائم ہو گئے ہیں. تو ہمارے گاؤں میں اب 2 مدرسے بھی ہو گئے ہیں اس میں. تو اب جو بچے اسکول میں دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اب وہ مدرسے میں اسکول میں دینی تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ وہ مدرسے میں جا کر دینی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اسکول جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ اب اس طرح ہو گیا ہے. تو اس اسکول میں نے تقریباً کلاس 1 سے لے کر کے کلاس 4 یا 5 تک میں نے تعلیم حاصل کی تھی. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب کو یہ ہوا کہ جو ہے اس کو مولوی بنایا جائے، مدرسے میں پڑھایا جائے، تقریر کرے گا بہت ہی زیادہ اور ان کو چنگاڑے گا اور دھاڑے گا. چونکہ اس وقت ہمارے یہاں جو ہے مولانا وہی ہوتے تھے جو بہترین تقریر کیا کرتے تھے، اور جو کرسیوں اور اس میں کرسیوں کے جو یہ پائے ہوتے ہیں اس کو ہلا دیں، اسی کو سمجھایا جاتا تھا کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو ان کو ایسا ہوا ایک داعیہ، تو انہوں نے مجھے ایک مدرسے گاؤں کے دوسری ہمارے گاؤں کے سامنے اس کے دوسری جانب میں مدرسہ ہے، اس مدرسے میں مجھے داخلہ کرا دیا. وہ مدرسہ بھی نیا ہی قیام عمل میں آیا تھا اس کا. تو اس میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی، یا 2 سال بھی نہیں بلکہ 1 ہی سال پڑھا تھا. پھر اس کے بعد مجھے وہاں سے میرے بھائی نے کسی اور دوسرے ایک مدرسے میں چلے گئے، تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے ہمارے گاؤں سے. پھر وہاں میں چلا گیا اور پھر وہاں پہ میں نے 6 مہینے شاید پڑھے. پھر اس کے وہاں سے منتقل ہو کر کے دوسرے مدرسے میں آیا جو ایک چھترگاچھ ہمارے ایک لوکیلٹی ہے، وہاں پہ وہ بھی تعلیم حاصل کی. وہاں تقریباً میں نے اسکول کی تعلیم چھوڑنے کے بعد وہ مدرسہ، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مدرسہ عالیہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے، جو مدارس جو گورنمنٹ سے ملحق ہوتے ہیں، اس مدارس میں نے تعلیم حاصل کی. اور اس میں نے تحتانیہ اول سے لے کر کے وسطانیہ اول تک 4 سال پڑھائی کی. پھر وہاں سے میرا جو ہے انتقال ہوتا ہے، علمی انتقال ہوتا ہے وہاں سے ایک راجستھان کے ایک چھوٹے سے شہر میں، سردار شہر، یہ ضلع چورو ہے وہاں پہ. وہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ایک استاد جو چھترگاچھ میں جب پڑھتا تھا تو اس وہاں پہ آ کر کے وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور بڑے جید عالم تھے اور حافظ قرآن بھی، اور بہت رحیم شہیم اور خوبصورت بھی تھے، اور ابھی بھی بحیات ہے ماشاء اللہ. مجھے بہت عزیز رکھتے ہیں، اور جب بھی دلی وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات ہو. اور اس طریقے سے یہ سفر جاری رہا. اور پھر وہاں پہ مجھے وہ راجستھان میں لے جا کر کے انہوں نے عربی اول میں داخلہ کرایا. حالانکہ میں نے یہ سب چیزیں یہاں پہ پڑھ چکا تھا، میں نے ان چیزوں کو میں نے پڑھ لیا تھا کچھ چیزوں کو، لیکن اس طریقے سے میں سمجھ نہیں پایا تھا جس طریقے سے مجھے سمجھنا چاہیے تھا. تو وہاں جب مجھے دوبارہ عربی اول میں داخلہ کرایا تو ایک نئی فضا تھی، ایک نیا ایک ایٹماسفیئر تھا، اور تسجيل ایک الصوت نیا ماحول تھا وہاں تسجيل پہ، الصوت. کیونکہ وہ اس طرح کا ماحول میں نے ادھر دیکھا نہیں تھا. ہاسٹل بھی تھا وہاں پہ، کھانے پینے کا نظم تھا، نماز کا بہترین نظم تھا، صبح اٹھنا اور شام کو جلدی سونا، اس طرح کا بہت ایک نظام بنا ہوا تھا. بہت اچھا لگا. اور وہاں پر میں 4 سال میں نے تعلیم حاصل کی، اور 4 سال میں میں جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے اس میں کلاس میں ٹاپ رہا. میں کلاس 1 سے لے کر کے عربی اول سے لے کر عربی 4 تک میں وہاں پر ٹاپ کیا میں نے. اور یہ 2 بار تو ایسا ہوا کہ پورے مدرسے میں بھی وہاں پہ نتائج کا ایک جمع ہو کر کے ٹاپ موسٹ جو ہوتا ہے ان کو یہ کیا جاتا ہے، اس میں 2 بار میں نے بھی آخر کے 2 سالوں میں ٹاپ موسٹ طالب علم تھا وہاں پر اس مدرسے میں. اور اس مدرسے تو اس زمانے میں اس مدرسے میں تقریباً 700 یا 800 طالب علم تھے، اور اس میں ٹاپر تھا، یعنی 99 پوائنٹ سم تھنگ نمبر لے کر کے میں وہاں پہ کامیاب ہوا تھا. اور پھر اس کے اگلے سال پھر جو ہے میں دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا، چونکہ اس میں اس سے پہلے کا جو سال تھا جو مجھ سے سینئر اسٹوڈنٹ تھے کچھ، تو میں نے سنا کہ کچھ یہاں سے جا کر کے، جبکہ اس مدرسے میں دورہ تک پڑھائی ہوتی ہے، یعنی دورہ حدیث تک، وہاں پہ بھی عالم اور فاضل ہو سکتے تھے لوگ، لیکن کچھ لوگ وہاں سے جا چکے تھے. اور دارالعلوم دیوبند میں مظاہر العلوم اور وہاں سے جو لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے ندوۃ العلماء وغیرہ مختلف مدارس میں جاتے تھے. تو دارالعلوم دیوبند کا نام میں پہلے تھوڑا سنا تھا وہیں پر شہرت، حالانکہ اس سے پہلے میں دارالعلوم دیوبند جانتا نہیں تھا. تو وہاں پر انہوں نے، وہ لوگ میرے جو سینئر تھے وہ چلے گئے، تو مجھے ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ مجھے بھی وہاں جانا چاہیے. تو نیکسٹ ایئر میں نے جو داخلہ امتحان دیا تو میرا داخلہ ہو گیا الحمدللہ. اور وہاں پہ بھی داخلے کا جو نظام ہے وہ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک وہ مارکنگ ہے کہ اتنا نمبر تک آئے گا تو ان کو امدادی مطلب وہ ہوگا کہ ان کو کھانا پینا
اور رہنے کے ساتھ کھانا پینا بھی ملے گا. اور دوسرا یہ جو ہے جو اس کا نمبر کم ہوگا تو رہنے کو تو ملے گا لیکن کھانے کا پیسہ خود دینا پڑے گا. لیکن میرا جو ہے نمبر ٹھیک آیا تھا تو مجھے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا تھا. تو وہاں پر میں نے دارالعلوم دیوبند میں میں نے 5 سال تک تعلیم حاصل کی. اور تو وہ میرا پنجم کا سال ہے, سال پنجم میں نے داخلہ لیا تھا. اور جو میرے اندر جو ایک ایکسٹرا کریکولر کا جو ایک وہ تھا, ایک ہابی تھی میرے اندر پڑھنے کی, سیکھنے کی, وہ مجھے بچپن سے میرے گھر کے اسکول سے ہی تھی کہ کچھ میں تھوڑا ایک ایکسٹرا آرڈینری کروں. ہاں, تو چونکہ بچپن میں جو ہے نا, جب میں چھوٹا تھا تب بھی مجھے فلم دیکھنے کا بہت شوق تھا, فلمیں دیکھا کرتا تھا. اور فلموں میں مجھے زیادہ کیا چیز اچھی تھی, جو فائٹ ہی ہوتی تھی, جو کراٹے وغیرہ ہوتے تھے, وہ مجھے دلچسپ لگتے تھے. تو میں بھی سوچا تھا کہ میں بھی ایسے کروں گا اور میں بھی ایسے بہادر بنوں گا. اور ابھی جو میں نے ایک شارٹ اسٹوری لکھی ہے, ابھی ہند میں وہ چھپے گا وہ, تو میرا ایک بچپن کا فیوریٹ ہیرو دھرمیندر ملیا ابھی, تو ان کو میں نے ایک ہیرو بنا کر کے میں نے یہ اسٹوری لکھی ہے. ہلال ہند میں جلدی چھپنے والا ہے انشاءاللہ, اگلے شمارے میں آ بھی رہا ہے وہ. تو اس میں وہی تھا, ملاکمہ اور جو ہے کراٹے مارشل آرٹ کا تھا. تو وہ اس طرح کا ایک شوق تھا. تو وہ جب جوان آیا میں, تو وہاں پہ مختلف لڑکے جو ہے وہ ایک جماعت کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں. تو میں نے بھی داخلہ لے لیا اس میں. اور اس میں جو ہے اس وقت فیس تھی 20 روپے 30 روپے, اور ٹیچر لیتے تھے سکھانے کے. 1-1.5 گھنٹہ وہ سکھاتے تھے عصر کے بعد عصر, اور کچھ ٹیچر ایسے تھے جو فجر کے بعد بھی سکھایا کرتے تھے. تو میں نے 2 سال مستقل وہاں پہ یہ کی پریکٹس کی, اور 2 سال میں نے اتنا یہ کر دیا کہ میں 5 سال 6 سال کے برابر کر لیا. اور مجھے اس ڈگری تک میں پہنچ گیا کہ میں بلیک بیلٹ حاصل کر سکتا تھا. تو اس کے لیے مجھے چیمپئن شپ لینے کے لیے مجھے باہر جانا پڑا, اور مجھے وہاں کے ٹیچروں نے مجھے جالندھر اور یہ کیا بولتے ہیں امرتسر, اور اس کے بعد بنگلور بھی میں بھیجا اسی دوران. تو میں نے بلیک بیلٹ حاصل کیا. اور بلیک بیلٹ حاصل کر کے جب میں دیوبند آیا, تو اس کے بعد میں ایک دعوے دار بن گیا کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں بھی کلب چلا سکتا ہوں. تو اس میں ایک کلب, اپنا کلب کھولے, تو سارے کلب کے بچے میرے کلب میں آ گئے. اس طرح ہو گیا. اور میرا ایک اچھا اسکول بن گیا, کراٹے کا اسکول بن گیا. اور اس وقت دارالعلوم دیوبند میں مجھے لگتا ہے کہ یہ 1991 کا وقت ہے. اور اس وقت میں تقریباً 1000 روپے میں مہینہ کماتا تھا. 1000 روپے was too much at that time. Too much it was actually. And I was spending those money in my necessities, and also I used to send to my home, to my daddy, to my papa, to my abba. Okay, they were very happy. Oh, why this guy, this much of child, he is earning money. So they were also very happy. تو اس طرح کر کے میں نے وہاں پہ 1991 سے لے کر کے 1995 تک دارالعلوم میں فضیلت کی ڈگری حاصل کی. اور اس کے بعد جو ہے میرے بھائی دلی میں رہا کرتے تھے, میرے 2 بھائی. ان لوگوں کی یہ خواہش تھی مدرسے میں پڑھ کر کے فوراً جو ہے مدرسے میں جا کر مدرس یا مسجد کا امام نہ بن جائے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے اسی دوران کہ دارالعلوم دیوبند میں جب میں کراٹے سیکھتا تھا, تو مختلف ہابیز کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا. میں ایک گھر میں قرآن کریم اردو کے ٹیوشن پڑھاتا تھا, اس میں پیسے مجھے ملتے تھے. اور ساتھ ساتھ جو میں ایک مسجد میں مؤذن اور امام بھی تھا. اس وقت میں تقریباً 16-17 سال کا مطلب ہو گیا تھا, بالغ تو ہو جاتے ہیں مدرسے میں 15 سال کے بعد 14 سال کے بعد. تو میں امامتی بھی کرتا تھا اور پھر میں مؤذن بھی تھا. تو اس کا بھی مجھے کھانے پہ ملتا تھا اور مجھے پیسے بھی ملتے تھے. تو میں نے وہاں پہ وہیں سے یہ کرنا شروع کر دیا تھا. اور میں نے اپنے والدین کے اوپر بوجھ بننا شروع سے ہی نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر بوجھ, چونکہ وہ ہمارے اس طرح وسائل نہیں تھے. کچھ چیزوں کو میں نے بہت لوگوں سے شیئر بھی نہیں کیا ہے اس زمانے میں بھی, اور ابھی بھی نہیں, کہ میرے گھر کے حالات کیسے تھے, میرے والد صاحب کیسے تھے, میرے والد صاحب کی کیا حیثیت تھی, ہماری حیثیت, تو میں نے شیئر بھی نہیں کیا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت ہی مطلب کیا کہیں گے ڈاؤن ٹریڈن تھے. اور میرے ابا ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام تھے, اور اس مسجد میں مطلب کھانا پینا بلکہ کچھ تنخواہ کا بھی نہیں ملتی تھی. اور گھر میں تھوڑی سی کھیتی باڑی تھی, اور اس کے میں ہمارا گھر چلتا تھا. اور ہم لوگ ٹوٹل 7 بھائی بہن ملا کر کے 7 لوگ ہیں, اور 4 بہنوں کی میرے ابا نے شادی کرائی. پھر ہم لوگ 3 بھائی, میرے بڑے بھائی سب سے بڑے بھائی نے سیکنڈ ٹائم میں بڑی بہن, پھر بڑے بھائی, اور اس کے بعد پھر بہنیں ہیں, پھر میں چوتھے نمبر پہ, پھر میرے بعد ایک بھائی اور پھر ایک بہن. تو اس طریقے سے سلسلہ ہماری بہن بھائیوں کا. اور میں نے جو ہے گھر سے زیادہ پڑھائی میں نے کی, میرے اوپر ہی لوگوں کی توجہ ہوئی, اور کہ یہی پڑھا سکتا ہے. اور لوگ سوچتے تھے کہ میں زیادہ ذہین بھی ہوں, حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ میں زیادہ ذہین نہیں ہوں, اور ان لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ بہت زیادہ بریلینٹ ہے, کچھ بھی پڑھا تو یاد ہو جاتا ہے, اس طرح کا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا تھا, کیونکہ جب میں دوسرے لوگوں کے بیچ میں رہتا تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ مجھے زیادہ تیز ہے, میں کم ہوں. تو میں زیادہ محنت کرتا تھا
کہ میں ان سے کم کیسے ہوں, آج مجھے لوگ کیسے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں, میرے گھر والے کہ میں بہت زیادہ تیز ہوں, میں نے تو قرآن شریف حفظ بھی نہیں کیا, دوسرے لوگ قرآن حفظ بھی کر لیا. تو اس طرح کر کے میں نے جو ہے محنت کی. اور مدرسے کے دوران جب میں دارالعلوم یہ مدرسہ پہلے والا مدرسہ صدر شہر میں تھا, تو اس وقت میرے اندر ایسا تھا کہ میں نے اپنی کتابیں زبان یاد کر لی تھی. قرآن شریف تو یاد نہیں کر پایا تھا, لیکن میں نے وہ قافیہ یاد کر لیا تھا, اور اس کا ہدایت النحو یاد کر لیا تھا, تفسیر منطق اردو والی کتاب وہ میں نے یاد کر لی تھی, اور شرح وقایع یاد کر لیا تھا, پوری عبارت کے ساتھ میں نے پورے کتابیں یاد کر لی تھی. اتنا یاد ہو گیا تھا. لیکن جب دیوبند میں آیا تو دیوبند میں تھوڑا کھلا ماحول تھا, جیسے کہ کوئی مدرسے سے یونیورسٹی کا رخ کرتا ہے تو مدرسے یونیورسٹی کو ایک کھلا ہوا ماحول محسوس کرتا ہے, سمجھتا ہے. ویسے ہی دارالعلوم دیوبند چھوٹے مدارس کے مقابلے میں ایک اوپن تھا اور ایک آزادی تھی. تو ویسے ہی مجھے محسوس ہوا, اور وہاں پہ جا کر کے جو علمی جو سیکھنے کا جو ایک ولولہ تھا اس مدرسے میں دارالعلوم میں جا کر کے تھوڑا کم ہوا. وہ اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا زیادہ ہوتا ہے, کراٹے سیکھنا سکھانا ہو گیا. دوسرا ایک کہ ٹائپنگ وغیرہ میں بھی دلچسپی لینے لگا, پھر ٹیوشن بھی پڑھانے لگا, پھر مسجد میں امام بھی ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی. تو اس دوران بھی میں نے جو ہے امتیازی نمبرات سے میں نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا حاصل کیا وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک تخصص فی الادب ہوتا ہے دارالعلوم میں, اور وہاں پہ بھی سب لوگ اس میں سب کا داخلہ ایسے نہیں ہوتا ہے, اس میں کچھ محدود نمبرات ہیں اور یہ ہے تدرجات, یہ درجات ہیں, یہ تقدیرات ہیں, اس کے تحت ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو میں اس تقدیر کو میں پار کر لیتا تو میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. اسی دوران جب ہمارے کچھ جاننے والوں کو پتا چلا کہ دیوبند سے کچھ لوگ پڑھنے, جس طرح دیوبند پڑھنے کے لوگ آتے تھے دوسرے چھوٹے مدارس سے, تو دارالعلوم دیوبند سے کچھ لوگ علی گڑھ بھی پڑھنے جاتے تھے. تو اسی دوران مجھے پتا چل گیا کہ کچھ علی گڑھ بھی جاتے ہیں, تو میں نے علی گڑھ کا بھی رخ اسی طرح سے کیا. تو وہاں پہ جا کر کے ایم اے میں ایڈمیشن ہو گیا. اور جامعہ ملیہ کا مجھے ذرا سا بھی پتا نہیں تھا کہ جامعہ ملیہ کوئی جگہ بھی ہے اور دلی میں, اور دلی میں کوئی یونیورسٹی بھی ہوگی. کیونکہ دلی کے بارے میں میرا ایک ذہن میں یہ بات تھی کہ دلی میں صرف لوگ کماتے ہی ہیں, صرف کام کرنے کی جگہ ہے, وہ پڑھنے لکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو نہ جامعہ ملیہ, نہ دلی یونیورسٹی, نہ جے این یو میں نام و نشان نہیں تھا, میرے ساتھ نام و نشان بھی نہیں تھا. جب علی گڑھ گیا تب پتا چلا کہ نہیں, دلی میں تو بہت بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں. تو میں نے کہا میں تو پہلے وہ تو اور پلیس سمجھ رکھا تھا. تو جب علی گڑھ میں گیا تو علی گڑھ میں بھی میں نے اپنے ذریعے معاش کے لیے بھی وہاں پہ میں نے کراٹے کا کلب کھولا, اور وہاں پہ میں نے محنت کی, بچوں کو پڑھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ بھی ایک مسجد کا امام بن گیا, وہاں پہ علی گڑھ میں بھی, وہاں پہ میں مسجد میں امام رہا, خطیب بھی تھا, امام بھی تھا ماشاء اللہ. اور میں نے 1 سال پورے ایک مسجد میں علی گڑھ میں ایک ایگزیبیشن روڈ ہے وہ شہر کے اندر, وہاں پہ میں مسجد میں امام تھا. ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو مجھے لگا کر کے گئے تھے. تو میں وہاں پہ 1 سال رہا. پھر جب مجھے ہاسٹل میں گیا تو میں وہاں پہ چھوڑ کر کے پھر میں اپنے تعلیم میں منہمک ہو گیا, اور بہت کنسنٹریٹلی اپنی تعلیم حاصل کی اس دوران. اور اس دوران میں نے اتنی محنت کی, 1 سال کے اندر میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے انگلش کی, جو میں نے انگلش دارالعلوم میں رہتے ہوئے ABCD بھی نہیں جانتا تھا. بس صرف میں اس وقت جو ہم لوگ, وہ تو ای میل کا زمانہ نہیں تھا, تو ہم لوگ پوسٹ کارڈ میں خط لکھتے تھے گھر میں, گھر خبر بھیجنے کے لیے کہ میں خیریت سے ہوں, آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے, اور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسی حالات ایسے لکھا کرتے. تو ایک پوسٹ کارڈ ہوتا تھا, ایک انتردیشی ہوتی تھی وہ بلو کلر کی, ابھی بھی میں نے اس کے میرے نمونے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں جو میں نے خط لکھے تھے اور جو میں نے خط ریسیو کیے تھے میرے ابا کے بھائیوں کے. تو وہ زمانہ تھا. تو وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند میں وہاں پر یہ کرنے کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہوئے, ہاں میں نے کیا یہ کہ جب میں انگلش کا جب صرف ایڈریس لکھنا جانتا تھا, میں ایڈریس لکھنا, اسی دوران جب میں علی گڑھ کا ارادہ کیا تھا تو وہاں پر ایک دیوبند کے ہی رہنے والے شہری مسلمان تھے, وہ بڑے اچھے اور بہترین انگلش بولنے والے تھے. وہ انڈونیشیا سے ہو کر آئے تھے پڑھ کر کے. تو انہوں نے ایک اکیڈمی کھولی تھی گھر پہ ہی, تو وہ میں نے داخلہ لیا تھا, اور 3 مہینے داخلہ لیا میں نے. لیکن انہوں نے محنت سے پڑھایا نہیں ہم پہ, پیسے تو لے لیے پورے 3 مہینے ایک ساتھ پیسے لے لیے تھے اس نے, 500 روپے تقریباً اس دوران, لیکن پڑھایا ٹھیک سے نہیں, اور کافی غیر حاضری ہوا کرتے تھے, وہ بہت ایبسینٹ رہا کرتے تھے. بہرحال تو اس دوران میں ہمارا علی گڑھ میں ایڈمیشن ہو گیا. وہاں پر میں نے اس ماحول کو اپنے اوپر کافی قمت بانسجام تلک یعنی البیئہ, وتعلمت كثيرا وقرأت كثيرا من الكتب باللغة الإنجليزية, يعني جنتا برايمر يعني القواعد الإنجليزية, القواعد الإنجليزية والصغيرة, قرأت عددا من الكتب. وكذلك أنا بدأت أن أكتب وأمارس وجنبا لجنب اللغة العربية.
ولأنني أنا درست اللغة العربية هنا في دار العلوم دیوبند بعض من يعني الدروس في الأدب والنحو والصرف. فأنا أيضا مارست هنا في جامعة الإغران الإسلامية، وهنا أنا أيضا اجتهدت اجتهادا كثيرا كبيرا حتى أنا تفوقت بين زملائي في الفصل، وحصلت على يعني الدرجة الثانية على المستوى. أنا يعني فزت أو نلت يعني المستوى الثاني. والمستوى الأول كانت هي امرأة أو بنتا خلفيتها هي يعني المملكة العربية السعودية، إنها درست وتعلمت في المملكة العربية السعودية، وأنا مستوى ثاني من يعني جامعة الإغران الإسلامية. ففي سنتين أنا تعلمت واجتهدت وحاولت كثيرا يعني بين الكتابة والقراءة. وفي السنة الثانية للماجستير هناك أستاذ كان هنا في جامعة جواهر لال نهرو، أستاذ عبد الحق، إنه كان أستاذا ماهرا ومترجما كبيرا شهيرا عند ذلك، وإنه كان أيضا مترجما لإندرا غاندي ومترجما لياسر عرفات إلى الإنجليزية، وكذلك لصدام حسين ومعمر القذافي، وكذلك عمل في كثير من السفارات العربية هنا في نيودلهي. إنه زار الإغران الإسلامية يعني القسم اللغة العربية، وإنه التقيت به، وإنه تلقى بي، وإنه استفسرني ماذا من أين أنت؟ فهكذا أنا قلت أنا من ولاية بهار، أنا جئت من هنا من دار العلوم دیوبند. لماذا جئت إلى أليغڑ؟ دار العلوم دیوبند هي مدرسة وجامعة الإغران هي أيضا مدرسة، هي ليست جامعة. كيف جئت أنت؟ كان يجب عليك كنت جئت إلى جامعة جواهر لال نهرو. فإذا يجب عليك أن تلتحق بجامعة جواهر لال نهرو السنة المقبلة. فخذ هذا رقمي وهذا يعني عنواني عنوان بيتي وهكذا كن هكذا. ولكن في جامعة الإغران أنا كنت يعني أكسب المال، أنا أكسب المال، وكنت يعني طامعا كثيرا حريصا كثيرا للمال. ومن يكون هناك لا يطمع ولا يحرص للمال. وكنت وكذلك أنا أيضا يعني أصرف لأفراد عائلتي هنا في البيت. فأنا يعني أيضا أنا فقدت يعني سنة في جامعة الإغران دون يعني حصولي على ماذا يقال يعني تسجيل للدكتوراه. فسنة المقبلة تركته، بعد سنة واحدة أيضا جئت إلى جامعة جواهر لال نهرو والتحقت هنا. وقبل وفي من خلال ذلك أنا التقيت جامعة المالية الإسلامية وحصلت على شهادة الدبلوم المتقدم أدفانس دبلومة للترجمة واللغة العربية. وفي نفس السنة التقيت جامعة جواهر لال نهرو. وهنا أنا بدأت أن أعمل أول إنديا ميلي كونسل بجوغاباي. وكذلك بعد سنتين أو بعد سنة واحدة أنا أيضا بدأت أن أدرس في مدرسة يعني خاصة مسلمين الشيعة بخريجي بنيودلهي بخريجي. وهنا أيضا درست لعامين. ثم يعني في 2001 عندما أنا قدمت أطروحتي لما قبل الدكتوراه للأمفيل، الشيخ نزير حسين مهدي الدلوي في ضوء كتاباته. هذا هو هذه المقالة أنا قدمت للحصول على شهادة الماجستير في الفلسفة. فعند ذلك أنا قدمت، ونفس السنة والدي توفي، فكان يجب علي أن أعمل. وفي نيودلهي لم تكن هناك فرصا أن أقوم بتدريبي وتعليمي الكاراتيه والمارشال. لم يكن هناك مناخا، لم يكن هناك طقسا. فأنا بدأت أبحث عملا لكي أكسب المال. فعند ذلك أنا قدمت يعني سيرتي الذاتية لبعض من السفارات العربية. فأنا يعني التحقت بسفارة لبنان في نيودلهي في 2 من شهر أبريل 2001. وأنا قمت بممارسة الكتابية، ممارسة الكلامية، ممارسة الخطابية، كل ذلك. وكذلك أنا كنت مترجما فوريا لسعادة السفير إلى الضيوف الهنود الذين يزورون يعني السفارة من الوزارة من وزارة الخارجية هنا في الهند، وكذلك الضيوف يعني
والضباط الذين يأتون إلى السفارة كنت أترجم من الهندية أو من الإنجليزية إلى العربية، وهكذا يعني حصلت على شهادة الدكتوراه كوني طالبا للدكتوراه في جامعة جواهر لال نهرو، وذلك في 2005 أنا قدمت دكتوراه، وقد تمت المقابلة للحصول على شهادة الدكتوراه في 2007. يعني قدمت في 2006 وحصلت على الشهادة 2007. وبعد سنتين أنا أيضا التحقت هنا مدرسة غرب آسيا، مدرسة دولي غرب آسيا وست إيشيا ستديز، للحصول على يعني ما قبل الدكتوراه، شهادة على ما قبل الدكتوراه هنا. وقدمت ورقتي أو مقالتي باللغة الإنجليزية بالعلاقات العربية الهندية الثقافية في عصر العلماء Indo Arab Cultural Relation in the era of globalization. هذا قدمته والمقالة موجودة. لم يتم يعني نشر هذه المقالة حتى الآن، إن شاء الله سأقوم بذلك، ولنقوم من الإضافات والشطوب تبقى، لذلك أنا لا يحتاج إلى المراجعة، لذلك أنا أقوم بنشر تلك المقالة. وهكذا في 2010 يعني كنت أبحث في مرحلة ما قبل يعني ما بعد الدكتوراه، وفي نفس الوقت وفي الوقت عينه أنا أيضا التحقت هذا المركز كأستاذ محاضر. أنا أستاذ ضيف، يمكنكم تقول أستاذ ضيف في 2010 شهر يوليو، ولي 16 أو 16 فترة ستة يعني ستة شهرية، ماذا يقال يعني سمستر. ف 16 فترة علمية أكاديمية أنا درست في مركز دراسات العربية والأفريقية، يعني حوالي 8 فترات، يعني 8 سنوات. وفي 2017 في شهر أغسطس تم تعييني كأستاذ مساعد، وحتى الآن أنا مستمر، وقد أكملت يعني 8 سنوات الآن. والآن أنا أدرس كما أنت قلت في تعريفي، أنا بعض من المواد أنا أدرس. وخلال ذلك أيضا يعني قمت بكتابة المقال في بداية مرحلة الطفولة، يعني عندما كنت في أليغر، وعندما كنت في جامعة يعني دار العلوم جبل كنت أكتب في الجرائد الأردية. وكذلك عندما كنت في جامعة الإسلامية أنا أيضا كتبت وأحاول أن أكتب باللغة الإنجليزية يعني شوي، وباللغة العربية كذلك، يعني مقالات صغيرة يعني حاولت أن أكتبها. وكذلك قمت بمراجعة تلك المقالات يعني من أساتذتي ومن كبار من الطلاب الذين كانوا يدرسون في اللغة الإسلامية. وعندما جئت إلى جامعة جواهر لال نهرو هنا، يعني مع العمل والدراسة أنا أيضا يعني بدأت أن أكتب شيئا، لأن في كل وقت كان يخطر ببالي الموضوع يعني الموضوعات والمعاملات والقضايا المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية من الهند ومن العالم العربي، أو من الأحوال أو الشخصية للمسلمين في الهند. وهكذا يعني كان من مجال اهتمامي أن أكتب شيئا، لذلك أنا يعني ركزت أن أكتب على هذه المواضيع والعناوين. فتم نشر مقالاتي وخواطري في الجرائد والمجلات. وكذلك أنا في يعني هذه الفترة قمت بكتابة بعض من الكتب بما في ذلك أطروحة الدكتوراه وأطروحة ما قبل الدكتوراه. وكذلك هناك كتاب وردي بالمقالات، مجموعة المقالات، لا ليس مجموعة، كتاب مستقل وهذا المغربي شاسع يونت كنرجمة. وكذلك قمت بترجمة بعض من الكتب من العربية وكذلك من الأردية إلى العربية. وهو الآن 10 كتب التي أنا كنت بنشرها بطبعتها يعني بتأليفها الحمد لله. وهذا كله من دعاء طلبتي، من دعاء أساتذتي، من دعاء يعني والدي ووالدتي وعائلتي كلها. وهكذا يعني أنا من البداية إلى النهاية وصلت، وأنا أحتاج إلى دعائكم
ولكل طالب يجب أن يجتهد، ولكل طالب أن يحاول. وكذلك يعني يجب للطالب أن يكون له يعني أن تكون له ثقة بالنفس، ثقة بالنفس، وكذلك يعني ممارسة والمثابرة لكل شيء. إذا ما أنتم تمارسون شيئا ويجب عليكم أن تثابروا، يعني consistency يجب أيضا. ليست في الممارسة يعني ممارسة يعني وقتية، لا ليس، بل ممارسة لن تكون مرحلية، بل الممارسة تكون مستقلة، فهذه الممارسة تكون مثابرة. وعندما أنتم تقومون بالمثابرة والممارسة لكل شيء أنتم تقومون به أن تعملوا في حياتكم العلمية، فأنتم أنتم تفوزون، وأنتم تنجحون، وأنتم يعني تحصلون على ما أنتم يعني تشاءون وتريدون إن شاء الله. وهذا يعني الثقة بالنفس، هذا من أول شيء. وكذلك عندما إذا أنتم تريدون أن تحصلوا على منصب أو على منزل، فلهذا الشيء ولهذا الأمر يعني يحتاج هذا الأمر إلى يعني المحاولة والاجتهاد والجهد الكبير. فهذا الجهد الكبير لكل طالب. إذا أنتم تريدون أن تحصلوا على شهادة الدكتوراه، وأن تريدون أن تكونوا أستاذا مساعدا أو مهندسا أو طبيبا أو إلى ما ذلك من يعني المناصب العلمية والأكاديمية، فيجب عليكم أن تجتهدوا في جميع مجالاتكم، وكل المجالات تحتاج إلى الجهد، إلى المحاولة، إلى الاجتهاد كثيرا، وكل جهد جهيد، ثم بعد ذلك يمكن لكم أن تفوزوا. وهكذا أنتم يمكن لكم أن تفوزوا وأن تحصلوا على يعني منازلكم المنشودة أنتم تريدون أن تصلوا عليها، وأن ترغبون في الحصول تلك المناصب. وهذا ما من يعني إنجازات التي قمت بالحصول عليها من خلال جهدي ومحاولتي ومساعدة يعني ومثابرتي وممارستي في هذه المسيرة العلمية والعملية. فأنا وصلت هنا، ولكل شخص يجب أن يكون له كفاحا وجهدا جهيدا، وهذا هو الأمر المهم لكل طالب، لكل شخص، لكل ولد، لكل طفل. وهذا ما كنت أردت أن أشارك معكم، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة للأخ العزيز عبد العظيم بلالي، فإنه يعني وجه إلي الدعوة أن أكون مشاركا، وأن أشارك يعني ما يخطر ببالي، وما كنت أريد أن أشارك معكم من خبراتي وجهدي وجهدي إلى هذا العمل. وهذا هو ما كان، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم اللہ خیرا واحسن الجزاء استاذی الکریم. شکرا جزیلا عزیزی. یقیناً آپ نے جو ہمارے سامنے اپنی زندگی پیش کی ہے اور اپنا سفر پیش کیا ہے، وہ ایک تصویر ہے محنت کی، مستقل جد و جہد کی، اور ہمیشہ ڈٹے رہنے کی. اور اسی چیز کی آپ نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ ہم اگر کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں محنت کو لائیں، مستقل مزاجی کو لائیں، اور ایک لمبے ٹائم تک ہم محنت کرنے کے عادی بنیں. یہ نہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے محنت کی اور پھر محنت سے الگ ہو گئے. آپ کا یہ ایمبیسی میں جو ہے میں نے وہ پورے 16 سال کام کیے، 2001 سے لے کر کے 2017 تک مستقل لگاتار کام کیا میں نے. اور اسی دوران میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، اسی دوران میں نے گیسٹ فیکلٹی بھی کے طور پر بھی کام کیا، اور اسی دوران میں نے پوسٹ ڈاکٹورل بھی کیا، سب چاروں طرف میں نے کام کیا. یہ سب پیسے مجھے کم ملتے تھے، لیکن محنت بہت زیادہ کی میں نے. مجھے ڈگریاں زیادہ ملی، پیسے ہم نے زیادہ نہیں کمائے، بس اتنے ہی کمائے جتنی مجھے ضرورت تھی، الحمدللہ. وهذا أنا ما أريد حتى الآن، أنا لا أريد المال الكثير، أريد بس شيئا بسيطا، ولكن بسيطا يعني
بسيط ليس كثير هكذا ان شاء الله. آپ نے کس طریقے سے دارالعلوم میں دیوبند میں تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد آپ وہاں پر بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے والدین پر بوجھ بن جاؤں، بلکہ وہاں پر آپ نے تائیکوانڈو کے ذریعہ یا اسی طریقے سے دوسری تدریسی خدمات کے ذریعہ یا اذان یا امامت کے ذریعہ آپ نے ہمیشہ سوچا کہ میرا اپنا خرچ نکلنا چاہیے اور اسی طریقے سے میں اپنے گھر بھی کچھ روپیہ پیسہ بھیج سکوں. اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے، ہم حصول تعلیم کے وقت بھی ہم اپنے خرچ خود اٹھا سکیں اور اپنے والدین پر ہم بوجھ نہ بنیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کا خیال آپ نے ہمیشہ سے رکھا ہے. آپ جب اے ایم یو میں تھے وہاں پر شاید دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے آپ نے شاید انگلش پہ کام نہ کیا ہو یا انگلش اتنی پڑھنے نہ ملی ہو، لیکن اے ایم یو میں جا کر آپ کو وہاں موقع ملا، آپ نے وہاں پڑھایا بھی، کمائی کے لیے بھی کچھ کیا اور ساتھ میں جا کے اپنی 2 لینگویجز پر آپ نے عربی پر اور انگلش پر خوب زیادہ محنت کی ہے، جو ہمارے لیے ایک روشن اور تابناک ہمارے لیے نمونہ چھوڑتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں محنت کرتے رہیں، مشتغل کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں اور لگاتار محنت کرتے رہیں. اور اسی محنت کے نتیجے پر آج الحمدللہ ہندوستان کی مایہ ناز اور سب سے بہترین یونیورسٹی میں آپ الحمدللہ استاد مساعد کے طور پہ ابھی آپ سرگرم ہیں. صرف تدریسی خدمات نہیں بلکہ آپ الحمدللہ، شاید سر نے بھی تذکرہ نہیں کیا اور تعارف میں بھی نہیں آیا، آپ کو الحمدللہ بہت ساری ہندوستان کی ٹی وی ڈیبیٹ میں بھی آپ کو بلایا جاتا ہے. جو مسلمانوں کے جو ابھی موجودہ مسائل ہیں جن سے مسلمان دو چار ہیں، مسلمانوں کے ہندوستان میں جو معاصر مسائل ہیں، اس طرح کی اگر ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو آپ کو وہاں پر بلایا جاتا ہے. آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ لکھتے رہتے ہیں اور مجلات وغیرہ میں آپ قصص کہاں عربی، انگلش، اردو تمام لینگویجز میں آپ اپنے موضوعات کو نشر کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کا کچھ حلول سامنے آ سکے. اسی طریقے سے ہندوستان میں جو اسی طرح کے ہندوستانی مسلمانوں کے معاصر موضوعات پر جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کو الحمدللہ وہاں پر بھی دعوت دی جاتی ہے. تو سر آپ کا یہ اپنی زندگی کو پیش کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. گرچہ ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آپ کی اجازت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم کیا اگر یہاں سامعین حاضر ہوئے ہیں کیا یہ کوشچن وغیرہ پوچھ سکتے ہیں سر؟ ہاں ہاں بالکل